مفتی صاحب ہم ایک جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اس کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ میری نظر میں یہ وظیفہ سب سے خاص ہے۔ اس وظیفے کے بارے میں نے اکثر کتابوں میں مشائخ سے بھی سنا ہے، علماء سے سنا ہے۔ یہ وظیفہ سب سے خاص ہے اور سب وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ اگر آپ کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، آپ کسی جگہ شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، پسند کی شادی ہے، لو میرج ہے، مگر اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو چکی ہے، تو آئیے پھر آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ یہ قرآن کریم کا ایک خاص عمل ہے، قرآن کریم کی ایک خاص صورت ہے جس کا ذکر میں آپ کے ساتھ آگے چل کے کروں گا۔ آئیے ہم چلتے ہیں ان باتوں کی طرف۔ آپ میری اسپیچ کو، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل اس کا طریقہ سمجھنے میں اور یہ عمل کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ کا مقصد آپ کو حاصل ہو۔ سب سے پہلے کمنٹ میں ایک بار اللہ لکھیں۔ اللہ کی مدد ہمارے ہر عمل میں، ہر کام میں شامل ہو جائے، ہمارے کام آسان ہو جائیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شرکیہ حرکات، تعویذ گنڈوں سے اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آئیں قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ تھوڑی سی باتیں جو میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، تمہیدی باتیں۔ ان باتوں کا ذہن نشین کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں، کچھ بنیادی اصول ہیں۔ آپ حضرات ان باتوں کو اگر غور و فکر سے سنیں گے اور ان کو سمجھیں گے، انشاءاللہ آپ کے مسئلے میں بہتری اور بہت جلد اس کا آپ کو حل ملے گا۔ کبھی انسان نے یہ سوچا ہے، آپ حضرات بھی سوچتے ہیں، یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی شادی فوراً رک جاتی ہے اور کچھ لوگ سالوں انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ کیا واقعی ہی یہ سب قسمت کا کھیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے اور یہی حقیقت ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے، اور کامل ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہر چیز کے اندر حکمت ہے اور وہی بہترین وقت فیصلہ کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم جلد بازی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ایسے خزانے ہیں جن خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ہم تھوڑا مانگتے ہیں، اللہ زیادہ دینا چاہتے ہیں۔ ہم تھوڑے کی فرمائش کرتے ہیں، تھوڑے کی آرزو اور حاجت ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر مکمل اعتماد کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ، مکمل کامل ایمان اور یقین کے ساتھ ہمیں ان وظائف کو، ان اعمال کو کرتے رہنا چاہیے اور پھر سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ ہمیں اس میں جلد باز بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، ہم نے ابھی وظیفہ کیا، فوراً اس کا رزلٹ ہمیں مل جائے، فوراً اس کے نتائج ہمارے سامنے آ جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات وظیفہ کیا ہوا اس کا فوراً اثر ملتا ہے، اس کا فوراً رزلٹ آ جاتا ہے، کبھی کبھار اس میں کچھ دن لگ جاتے ہیں، چند ہفتے لگ جاتے ہیں، چند ماہ لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات سال بھی لگ جاتے ہیں، مگر دروازہ ایک ہی ہے، گھر ایک ہی ہے، وظیفہ ایک ہی ہے، اور راستہ ایک ہی ہے، ڈائریکشن ایک ہی ہے۔ ہم نے اسی دروازے سے مانگنا ہے جس دروازے سے انبیاء علیہم السلام مانگتے رہے۔ 1,24,000 انبیاء نے ایک ہی دروازے سے مانگا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، آئے تو بعد میں ہیں خاتم الانبیاء بن کر، مگر معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں سب انبیاء کے آگے کھڑے ہو کر مصلی امامت پر آئے۔ آپ آئے بعد میں خاتم الانبیاء بن کر، مگر مصلی امامت پر جب آئے تو امام الانبیاء بن گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی دروازے سے اپنی ہر حاجت کو رکھتے اور مانگتے، اور ہمیں بھی یہی سبق ملا۔ پھر صحابہ کرام کا بھی یہی معمول رہا۔ اگر کوئی بھی صحابی آپ علیہ السلام کے پاس آتا، اپنی کوئی حاجت، اپنی آرزو اور اپنی ضرورت کا سوال آ کر کرتا، تو اللہ کے محبوب اس آنے والے شخص کو اس کا رجوع، اس کا دھیان، اس کی توجہ اللہ کی طرف کرواتے۔ تو ہمیں بھی اسی در سے، اسی دروازے سے حاصل کرنا ہے۔ آئیے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ صرف انتظار کرنے سے راستے نہیں کھلتے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو خود قدم بڑھاتے ہیں۔ انتظار بھی ہے اور قدم بھی بڑھانا ہے، اس کے لیے کوشش بھی ہے، اور وظیفہ اسی قدم کا نام ہے۔ یہ جو ہم وظیفہ کر رہے ہیں، یہ اسی قدم
کو بڑھانے کے لیے، اور یہ وہی کوشش ہے، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھول سکتی ہے۔ جب دنیا کے سب راستے بند ہو جائیں تب اللہ کا راستہ سب سے روشن ہوتا ہے، وہی دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہی رشتوں میں محبت ڈالنے والا ہے، اور وہی نکاح کے فیصلے آسان کرتا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے مانگیں تو ناممکن کچھ بھی نہیں، لیکن اکثر لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ جلدی ہار مان لیتے ہیں یا بغیر یقین کے وظیفہ کرتے ہیں جس سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہی بات میں آپ کے ساتھ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو انسان کو ہار نہیں ماننی چاہیے اور مسلسل اپنے عمل کو جاری رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کامل یقین کے ساتھ مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بغیر یقین کے اگر ہم کریں گے کنفیوز ہوں گے، ڈبل مائنڈ ہوں گے کہ پتہ نہیں فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو پھر اس میں اثرات نہیں ہمیں اس کے حاصل ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس کا ہمیں مکمل رزلٹ ملے تو پھر ہم اپنے مکمل دھیان، توجہ، یکسوئی کے ساتھ ہم اس کو جاری رکھیں، پھر اس سے اثر کوئی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں یقین ہی اصل طاقت ہے، یہی دعا کی قبولیت تک پہنچاتا ہے۔ شادی ایک مقدس بندھن ہے جس میں اللہ کی خاص رحمت شامل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تو آپ سمجھ لیں اگر اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے تاکہ آپ اس کے قریب ہو جائیں اور اس سے مانگیں جو سب کچھ دینے والا ہے۔ وظائف اسی قربت کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ نہ صرف مسائل حل کرتے ہیں بلکہ انسان کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے سچے دل سے دعا شروع کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اب ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ زبردست جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو انشاءاللہ آپ کی شادی کے راستے کھول دے گا۔ یہ وظیفہ ہے قرآن کریم کا ایک بہت خاص عمل ہے، یہ عمل سورہ یاسین کا عمل ہے۔ جس عمل کو آپ کریں، اس کا طریقہ، اس کا وقت وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ صبح آپ اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں، فجر کی نماز پڑھ کر ایک بار سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین آپ حضرات جانتے ہیں قرآن کریم کا دل ہے، اس کے پڑھنے سے انسان کی 70 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بن مانگے انسان کی حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ روزانہ ایک بار سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین میں 7 جگہ پر مبین آتا ہے، جب آپ ہر مبین پر پہنچیں تو آپ 11 بار پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کو آپ پڑھ کر آپ اس عمل کو مسلسل جاری رکھیں، کم از کم 21 ڈیز تک اس کو کریں۔ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور آپ کی شادی وہی ہوگی جہاں آپ چاہتے ہیں۔